السلام علیکم دوستو، تو میں حاضر ہوں سندباد جہازی کے پہلے سفر کی ایپیسوڈ 2 میں۔ تو جڑے رہیں ہمارے ساتھ اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں پلیز۔ میں نے اچھل کر ایک موٹا سا ٹہنا پکڑ لیا اور اس پر چڑھ کر گھسیٹتا گھسیٹتا خشکی پر پہنچ گیا۔ گویا دوبارہ زندگی پائی۔ کنارے پر اتر کر مجھے احساس ہوا کہ میری ٹانگوں میں دم نہیں ہے اور مچھلیوں کے کاٹنے سے ان میں جگہ جگہ درد ہو رہا ہے۔ تکلیف اور تھکن کے مارے مجھے غشی طاری ہو گئی۔ میں ساری رات مردے کی طرح پڑا رہا اور صبح ہوئی تو مجھے ہوش آیا۔ میری ٹانگیں سوج کر کپا ہو گئی تھی۔ میں مشکل سے گھٹنوں کے بل رینگ سکتا تھا۔ اتفاق سے اس جزیرے پر پھلوں کے بے شمار درخت اور ٹھنڈے میٹھے پانی کی نہریں تھیں۔ چنانچہ کھانے پینے کا مجھے بہت آرام تھا۔ چند دن بعد میرے تن بدن میں پھر سے جان آ گئی اور دل زندہ ہو گیا۔ میں نے ایک درخت کی ٹہنی کاٹ کر لاٹھی بنا لی تھی اور اس کے سہارے جزیرے کی سیر کو نکل پڑا کہ دیکھوں تو صحیح کون سا علاقہ ہے اور خدا نے یہاں کیسے کیسے درخت اگائے ہیں اور اپنی قدرت کے کیا کیا تماشے دکھائے ہیں۔ ایک دن جب میں جزیرے کے ایسے حصے میں گھوم رہا تھا جہاں پہلے کبھی نہ آیا تھا تو مجھے ادھر ایک عجیب سی چیز نظر آئی جو بظاہر جنگلی جانور یا سمندری بلا معلوم ہوتی تھی۔ میں نے اس کے پاس جا کر ذرا غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ ایک عمدہ نسل کی اونچی خوبصورت گھوڑی درخت سے بندھی ہوئی ہے۔ گھوڑی مجھے دیکھتے ہی اس زور سے ہنہنائی کہ میرے کان بہرے ہو گئے اور میں پیچھے کو بھاگا۔ فوراً ہی ایک آدمی اس طرف اچھل کر سامنے آیا جیسے زمین سے نکلا ہو اور چیختا چلاتا میرے پیچھے لگ گیا۔ ارے میاں ٹھہرو تو صحیح، تم کون ہو اور کہاں سے آیا ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں رک گیا اور جواب دیا، اے میرے آقا، میں ایک بدنصیب پردیسی ہوں۔ مجھے میرے ساتھی بیچ سمندر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں سمجھا ڈوب کر مر جاؤں گا، لیکن خدا کی مرضی یہ نہ تھی۔ اس نے میرے بچ رہنے کا سامان کر دیا اور آخرکار سمندری لہروں نے مجھے اس جزیرے پر لا پھینکا۔ اجنبی نے میرا ہاتھ تھام لیا اور ساتھ چلنے کو کہا اور مجھے ایک تہہ خانے میں لے گیا اور وہاں اس نے دسترخوان بچھایا اور کئی طرح کے کھانے میرے سامنے لا رکھے اور کہا، خوب جی بھر کے کھاؤ۔ جب میں خوب سیر ہو گیا تو اس نے مجھ سے اول تا آخر تک میری کہانی سنی۔ میرا ماجرا سن کر وہ بہت حیران ہوا۔ اتنے میں نے پوچھا، اے میرے صاحب، یہ تو فرمائیں کہ آپ یہاں کس عرض سے ٹھہرے ہوئے ہیں اور یہ گھوڑی ساحل پر کیوں باندھی ہے؟ اس نے جواب دیا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے، اس جزیرے پر مہرجان بادشاہ کی حکومت ہے۔ میں اور میرے ساتھی شاہی سائی ہیں۔ بادشاہ کی استنبول کی دیکھ بھال ہمارے ذمہ ہے۔ ہر مہینے چاند کی 14ویں تاریخ کو ہم اصیل گھوڑیاں ساحل پر باندھ کر ادھر ادھر تہہ خانوں میں چھپ جاتے ہیں۔ ان گھوڑیوں کی بو سونگھ کر سمندری گھوڑے موجوں سے نکل کر ساحل پر آ جاتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ آس پاس کوئی آدمی نہیں تو گھوڑیوں سے جفت ہوتے ہیں۔ پھر وہ گھوڑیوں کو کھینچ کر اپنے ساتھ سمندر لے جانا چاہتے ہیں۔ اس میں وہ ناکام رہتے ہیں کیونکہ گھوڑیاں مضبوطی سے بندھی ہوتی ہیں۔ کام بنتا نہ دیکھ کر انہیں غصہ آ جاتا ہے اور وہ ہنہنا کر گھوڑیوں کو ٹکرے مارنے لگتے ہیں۔ شور سن کر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سمندری گھوڑے شرارتوں پر اتر آئے ہیں۔ چنانچہ ہم بھی شور و غل مچاتے ہوئے تہہ خانوں سے نکل کر ساحل کی طرف دوڑتے ہیں۔ ہمیں آتا دیکھ کر سمندری گھوڑے فوراً سمندر میں کود کر غائب ہو جاتے ہیں۔
اور ہم غیاباً گھوڑیوں کو کھول کر شہر کا راستہ لیتے ہیں۔ ان گھوڑیوں سے جو بچھڑے اور بچھڑیاں پیدا ہوتی ہیں ان کا جواب نہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو پرستان کی گھوڑے اور گھوڑیاں ہیں۔ خیر یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، تم بیٹھ کر سستا لو۔ اب سمندری گھوڑوں کے برآمد ہونے کا وقت ہے۔ اس کام سے فارغ ہو جائیں تو پھر ہم آپ کو اپنے بادشاہ مہرجان کے پاس لے چلیں گے اور اپنا ملک دکھائیں گے۔ میاں تمہاری قسمت اچھی ہے جو ہم سے ملاقات ہوئی، ورنہ ساری عمر اس ویرانے میں کٹ جاتی۔ میں نے اس کی یہ بات سن کر اسے دعائیں دیں اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ ہماری بات چیت ختم ہی ہوئی تھی کہ باہر ہنہنانے اور ٹوپے مارنے کی آوازیں آنے لگیں۔ سائیں فوراً اچھل کر کھڑا ہوا اور تلوار اور ڈھال اٹھا کر باہر لپکا۔ میں بھی پیچھے پیچھے چلا اور باہر پہنچ کر دیکھا تو آس پاس سے بہت سے آدمی بھی گھاٹ سے نکل آئے ہیں اور میرے ساتھی کی طرف تلواروں سے ڈھالیں بچا بچا کر شور مچا رہے ہیں۔ لوگوں کو آتا دیکھ کر اور اس ابڑ گبڑ کو سن کر سمندری گھوڑا بڑا گھبرایا اور جلدی سے سمندر میں اتر گیا۔ ہم اطمینان سے گھوڑی کے پاس بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں دوسرے سائیں بھی اپنی اپنی گھوڑیاں لے آ پہنچے۔ مجھے دیکھ کر انہیں تعجب ہوا اور پوچھنے لگے کہ یہ نئی وضع کا آدمی کہاں سے آیا۔ میں نے انہیں بھی اپنا قصہ سنا دیا۔ ان کا کام پورا ہو چکا تھا اور انہوں نے چلنے کی ٹھان لی۔ میں نے بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ چلتے چلتے بادشاہ مہرجان کے شہر آ پہنچے۔ بادشاہ کو جو ہی میرے بارے میں پتہ چلا تو اس نے مجھے اپنے دربار میں حاضر ہونے کو کہا۔ میں نے دربار میں پہنچ کر اسے سلام کیا اور اس نے سلام کا جواب دیا اور بڑی مہربانی سے پیش آیا اور کہنے لگا میں بھی تمہاری کہانی سننا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے اپنے سفر کا سارا حال سنا دیا۔ وہ بہت حیران ہوا اور بولا بیٹا تمہاری قسمت بہت اچھی ہے، ورنہ تمہیں ڈوب مرنے سے کون بچاتا۔ ہم نے تو کبھی ایسا واقعہ نہیں سنا۔ تمہیں تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔